ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سانحہ ان کو فلک نے یہ دکھایا صغرا، مرنے والوں نے کفن بھی نہیں پایا صغرا۔ بی بی صغرا چونکہ بیمار تھیں تو ان کو امام حسین علیہ السلام نے گھر پہ چھوڑ دیا تھا، لیکن حقیقت احوال جو تھی وہ یہ تھی کہ مولا حسین نہیں چاہتے تھے کہ بی بی صغرا کسی بھی صورت سے آپ کے سفر میں ہم سفر بنے۔ وہ صبح سے اس دن کہہ رہی تھیں ایک ایک سے، جب انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کے بابا جان ہر ایک کو بلا کے کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں سفر کے بارے میں، لیکن انہوں نے ان کو نہیں بلایا تھا، بی بی صغرا کو اپنے خدمت میں نہیں بلایا تھا۔ چنانچہ وہ رو رہی تھیں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی۔ تو یہاں سے شروع کرتی ہوں۔ روایت میں منقول ہے کہ ایک رات جب امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں بعد نماز عشاء تعقیبات میں مشغول تھے، اتنے میں قاصد حاکم مدینہ کا پروانہ لے کر آیا اور امام علی مقام سے قاصد نے کہا کہ آپ کو دربار میں طلب کیا گیا ہے۔ امام علی مقام نے قاصد سے کہا میں تعقیبات ختم کر کے آتا ہوں۔ قاصد واپس تو گیا لیکن ذرا سی دیر میں پھر واپس آ گیا امام کے پاس اور حاکم مدینہ کا حکم دہرایا۔ امام علیہ السلام نے پھر اسے کہا کہ مجھے تعقیبات ختم کرنے دو، لیکن قاصد پھر تیسری مرتبہ جب آیا تو مسجد نبوی سے آپ امام علی مقام اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے اور جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے کہا بہن مجھے نانا کا عمامہ لا دو۔ تو بی بی زینب نے گھبرا کر بھائی کا بازو تھام لیا اور بے چین ہو کر کہا بھائی مجھے ان لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، ہاشمی جوان آپ کے ہمراہ جائیں گے، میں آپ کو تن و تنہا ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ پھر بی بی زینب نے اپنے ہاتھوں سے امام علی مقام کو عمامہ زیب تن کروایا اور عصا دست مبارک میں دیا۔ امام علی مقام گورنر مدینہ کے دربار میں جوانان بنی ہاشم کے ہمراہ دارالامارہ پہنچے اور جوانان بنی ہاشم کو دربار کے باہر قیام کرنے کو کہا اور پھر فرمایا اگر دربار سے میری آواز بلند ہو تو پھر دربار کے اندر آنے میں دیر نہیں لگانا۔ جب امام علی مقام دربار میں پہنچے تو پھر وہاں ولید بن عتبہ نے فرمان یزید پڑھ کر امام علی مقام کو آگاہ کیا کہ یا تو امام علی مقام یزید کی بیعت کر لیں ورنہ امام کا سر کاٹ کر یزید کے روبرو پیش کیا جائے۔ امام علی مقام نے ولید بن عتبہ کو جواب دیا کہ جب مجمع عام میں اپنے خلیفہ کی وفات کا اعلان کر کے یزید کی خلافت کا اعلان کرو گے تب مجھ سے یہ سوال کرنا، ابھی یہ تمہارا تقاضا جو ہے بے وقت ہے۔ پھر امام علی مقام نے بی بی زینب سے فرمایا کہ دربار سے میری واپسی کے وقت میں نے مروان بن حکم کی آواز سنی کہ اے ولید کیا کرتا ہے، حسین دارالامارہ سے جانے نہ پائیں جب تک یزید کی بیعت نہ کر لیں، یہی وقت ہے حسین کو یا گرفتار کر لے یا قتل کر دے۔ اس وقت میں نے دربار میں للکار کر کہا کسی کی کیا مجال ہے جو مجھے قتل کر سکے، اور اس کے ساتھ جوانان بنی ہاشم دربار میں اپنی تلواریں بے نیام کر کے داخل ہو گئے، لیکن امام علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم سے فرمایا تلواریں نیام میں رکھ لو، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، اور آپ بیت الشرف واپس تشریف لائے۔ جب بیت الشرف تشریف لائے اس وقت دارالامارہ سے اس وقت تک بی بی زینب سلام اللہ علیہا بیت الشرف کے دروازے کے قریب ہی منتظر رہیں، اور جیسے ہی امام علی مقام تشریف لائے آپ
امام علیہ السلام کے نزدیک آ گئیں اور آپ علیہ السلام سے سوال کیا، بھائی ولید کیا کہتا ہے؟ تو امام عالی مقام نے بی بی زینب کو بتایا۔ پھر امام عالی مقام نے فرمایا کہ میں نے کہا ہے کہ ہم خاندان رسالت کے لوگ ہیں، ہم رحمت الہی کے خزینے ہیں، اور ہمارا گھر ملائکہ کا مسکن ہے، اور یزید ایک فاسق و فاجر شخص ہے جس کی بدکاری زمانے پر آشکار ہے، میں اس بدکار شخص کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جناب عباس کو طلب کیا اور جناب عباس علیہ السلام سے فرمایا، کوچ کا سامان کرو بھائی، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اس منزل پر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ خدا کے بہترین دین کی حفاظت کے لیے آپ اپنی بہن زینب کو اپنے شانہ بشانہ پائیں گے۔ اور پھر بالآخر قافلے کی روانگی کی گھڑی آن پہنچی۔ محلہ بنو ہاشم میں قناتیں لگا دی گئیں تاکہ الماریوں پر بیٹھتی ہوئی بیویوں کی بے پردگی نہ ہونے پائے، اور امام عالی مقام گھر کے صدر دروازے پر کرسی پر تشریف فرما ہوئے اور ہر سوار ہونے والے کی ہمت افزائی کرتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام نے بی بی صغرا سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ وہ بھی قافلے کے ساتھ چلیں۔ بی بی صغرا نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ایک ایک فرد کی ہمراہی میں امام حسین علیہ السلام سے قافلے کے ساتھ چلنے کی اجازت چاہی، لیکن آقا علیہ السلام ہر ایک سے کہتے رہے اماریوں میں جگہ نہیں ہے۔ لیکن جب جناب زینب سلام اللہ علیہا بی بی صغرا سے رخصت کے لیے آئیں تو بی بی صغرا نے جناب زینب کی عبایا کا دامن تھام لیا اور کہنے لگیں، پھوپھی اماں، بابا جان آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتے ہیں، آپ بابا جان سے کہیے وہ مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ بی بی زینب کی عبایا تھام کے وہ چلنے لگی آہستہ آہستہ، اور بی بی زینب اپنے جلوں میں لے کے انہیں چلیں امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی سر اٹھا کے بی بی زینب کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے وہیں سے فرمایا، زینب وہیں ٹھہر جاؤ، صغرا کو میرے پاس مت لانا، اور امام حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا۔ بی بی صغرا سلام اللہ علیہا عبایا کا دامن چھوڑ کر اپنے حجرے میں واپس چلی گئیں اور رونے لگیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا تب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ بی بی صغرا کو ساتھ لے جانے میں کیا امر مانے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بی بی زینب تم اس بات کو دیکھو کہ میری ہر اولاد میرے کسی نہ کسی سلف کی شکل پر گئی ہے، جیسا کہ تم دیکھتی ہو علی اکبر ہمارے نانا کے ہم شکل ہیں، تو یہ میری بیٹی جو ہے یہ میری ماں فاطمہ زہرا سے مشابہت رکھتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ روز عاشورہ میری ماں کا چہرہ مجمع اغیار میں بے پردہ ہو۔ اور پھر قافلہ مدینے سے کوچ کر گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنی میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔